کی حق پہ چلنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. کیوں وہیں پر آزمائشیں آئیں؟ لوگوں کو تلوار کا ڈر تھا، یا تو گردن قلم ہو جاتی، یا پھر دوسری جو لالچ تھی وہ سونے کی چمک تھی، تیسری قید خانہ تھا. لہذا ڈر سے، لالچ سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کے نواسوں کو شہید کر دیا بے دردی کے ساتھ. یہ صرف آج بھی وہ نمونہ دکھتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر مولا کے اہل بیت کے لیے بولنے کی ہمت کر لیتا ہے، وہ آ جاتا منظر عام پر. تو آج بھی یہی سیم واقعہ، یہی تصویریں پھر سامنے آتی ہیں کہ وہ انسان حق والا ہے، کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ صحیح معنوں میں علی والا ہے تو نہ تو کسی کی تلوار سے ڈرے گا، نہ کسی کی سونے کی چمک میں آئے گا، نہ کسی اور دباؤ میں آئے گا. علی والا جو ہے وہ اپنی جان دے دے گا لیکن حق کا سودا نہیں کرے گا. جو علی والا ہوگا کبھی حق سے سودا نہیں کرے گا. حضرات، اس لیے آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ مولا کی محبت میں اپنے دل کو بتا لو، اور دوسرے لوگوں کو آپ بحث مباحثے مت آؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. آپ نے بتا دیا حدیث قرآن، اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانے تو وہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے. لہذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی محبتوں میں زندہ رکھا ہے، اور اللہ نے ہمیں بہت مضبوط عقیدہ دیا ہے. ہمیں ایک ایسا ہادی، ایک ایسے رہبر کا دامن دیکھو صراط مستقیم پر. شیطان جو ہے وہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ کہلاتا ہے، اللہ تک، جنت تک جانے کے لیے اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. جو الحمد شہی میں اہدنا صراط مستقیم کہتے ہیں، اللہ ہدایت کا راستہ ہمیں دے، وہ صراط مستقیم ہے. وہ اس راستے پہ چلنا، اس پہ قائم رہنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس راستے پر شیطان نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کو ایسے ہادی، ایسے رہبر کو پکڑنا ہے جو اس شیطان کو پچھاڑ کر آپ کو اس راستے سے نکال کے لے جائے. آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اللہ قرآن کے مطابق، حدیث بھی، کہ ایمان رسول کی محبت ان کی آل کی محبت ہے. یہی ایمان ہے. اسی دولت کو چھینا جاتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کو چھینا جاتا ہے. واقعہ ہے، ایک مولا کے پاس شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے خیال آتے ہیں، بہت ساری شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ میرا ایمان ڈگمگا جائے. تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس محبت ہے میری. ان کا آپ کی محبت ہے. جب بھی وسوسے آتے ہیں تو آپ نے، مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو، چور اور ڈاکو وہیں آئیں گے جہاں دولت ہوگی. جس کے پاس دولت ہوگی اسی کو چھیننے کے لیے آئیں گے، جو دولت سے خالی ہوگا نہیں آئے گا. اس لیے اس راہ پہ چلنے والوں کو شیطان بہت اٹیک کرتا ہے. سب سے زیادہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ پنجتن کی محبت پہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو اٹیک ہے ایمان کی دولت، پنجتن کی محبت ہے، اسی کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ بندے سے چھین لے. لہذا اس محبت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں ایک سچے پیر کی، ایک سچے رہبر کی، ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر ہم اس محبت کو اپنے دل میں سنبھال نہیں سکتے. اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں چوکیدار کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چوکیدار آپ کا پیر ہوتا ہے، جس کے لیے ہمارے حضور نے فرما دیا، انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ، اطرتی و اہل بیتی. اے لوگوں، اے امتیوں، تمہارے درمیان اب میں دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. وہ وزنی چیزیں جو تمہیں گمراہی سے بچائیں گی، تمہیں بھٹکنے سے بچائیں گی، تمہیں ضلالت اور رسوائی سے بچائیں گی. وہ دو چیزیں میری اہل بیت اور اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. اب ان دونوں کا دامن ہمیں کہاں سے ملے گا؟ جو دامن علی کا تھامے ہوئے ہیں، جو علی مولا پنجتن کا دامن تھامے ہوئے ہیں، وہ قرآن بھی تھامے ہوئے ہیں. لہذا علی کے پیچھے چلنے والے، علی کے سلسلے والے، مولا کائنات کے عاشق، نبی کے عاشق، انہی کے دامن کو تھامو. جیسے غوث پاک فرما رہے ہیں کمینہ خادم خدام خاندان ہے، تو ہم آپ فرما رہے ہیں کہ میں خاندان کمینہ خادم ہوں. آپ ان کے پیچھے چلیے جو پنجتن کے خادم بتا رہے ہیں. آپ خواجہ غریب نواز کے پیچھے چلیے جو فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے دینہ سلطین دی پناہ سلطین سردار نہ
بندات در دست پلید حقا کے بنا لا الہ حسین. آپ فرما رہے ہیں کہ میں معین الدین میں غریب خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں علی کی محبت بس اتنی جانتا ہوں جتنی واجب ہے، اس سے زیادہ علی کا مقام و مرتبہ میں نہیں جانتا ہوں. تو یہ ایسے عاشقوں کو، ایسے وارثوں کو جو نیاز بن نیاز فرما رہے ہیں کہ نیاز اندر قیامت بے سر و سامان نہ خواہش کہ حب و تولا ہے علی داری تو سامان ہے، کہ نیاز خالی نہیں جائے گا قیامت میں، علی کی محبت اس کی بخشش کا سامان ہوگا. ہادی کے نہیں ہے، اور ہمیں اللہ نے مضبوط ہادی دیا ہے. یہی قرآن و اہل بیت کے دامن تھامنے والے ہیں جن کے نبوت کے سلسلے کے بعد حضور نے اعلان مولیت کا کیا، ولایت کا جو اعلان ہوا امامت کا یہی ہے کہ اب جو ہے دین تمہارے پاس مکمل آ چکا، اللہ کی قرآن جو کتاب ہے وہ آ چکی. اب ان دونوں چیزوں کو آپ کو چلنا ہے. وہ کون چلانے والا ہے؟ تو حضور نے بتا دیا وہی چلانے والے یہ ہیں. ان کے پیچھے چلنے والے وہی صحیح معنوں میں راہ ہدایت والے ہوں گے، وہی رہبر ہوں گے، وہی صحیح ہادی ہوں گے، اور وہی اللہ کے رسول کی وصیت پہ عمل کرنے والے ہوں گے، اس کی اطاعت، اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے. اللہ کی پیروی کرنے والے کون ہوں گے؟ جو رسول کی اہل بیت اور قرآن کا دامن تھامے ہوں گے. حضرات، اور یہ محبت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں 4 مصرے ہیں کہ نور ایمان کی چمک سے جو سرش بلتی ہے، سرش کہتے ہیں طینت کو، خمیر کو. جب ہماری روحوں کو گوندا گیا اس وقت ہماری روحوں میں ایمان کو ڈالا گیا، ہم صاحب ایمان ہوئے. اس وقت اللہ نے جو چیز دی. تو یہ 4 مصرے ہیں کہ نور ایمان کی سرش سے، نور ایمان کی چمک سے جو سرش یعنی کہ طینت بنتی ہے، اس کو تقدیر محبت کے لیے چنتی ہے. کہاں حب نبی آل نبی سب کو نصیب، اس کو تقدیر محبت کے لیے چنتی ہے. اس کو جو ہے وہ تقدیر والوں کے لیے چنا جاتا ہے. حضرات، تو یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی. جس کے اوپر اللہ کے نور کی چمک پڑتی ہے اس کے دل کے اندر جب وہ چمک ایمان کی آتی ہے، جب ایمان آتا ہے تو اس کے دل میں یہ محبتیں آتی ہیں. میں نے 4 مصرے آج ہی کہے تھے امام حسن علیہ السلام کے لیے کہ آپ نے بادشاہ پہ ٹھوکر ماری تھی. تو جس نے نبی کے دین کی قسمت سنوار دی، جس نے نبی کے دین کی قسمت سنوار دی، شکل حسن میں اب شکل حسن نے رب نے وہ صورت اتار دی. امام حسن علیہ السلام کی شکل 2 معنوں میں ہے، چونکہ آپ کا چہرہ رسول اللہ کی مشابہ تھا، بالکل رسول کی تصویر سے، آپ ہمارے آقا کی تصویر سے. حضور امام حسن علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہو بہو رسول کی شبیہ تھا. جس نے نبی کے دین کی قسمت سنوار دی، شکل حسن میں رب نے وہ صورت اتار دی، شکل حسن میں رب نے وہ صورت اتار دی. وہ قبضے میں دین کر کے شبیہ رسول نے، قبضے میں دین کر کے شبیہ رسول نے دنیا کی بادشاہی پہ ٹھوکر بھی مار دی. دنیا کی بادشاہی فرما لیں کہ نبی کے عشق میں مرنا علی والوں کا حصہ ہے. نبی کا عشق علی والے ہی کرتے ہیں، اور علی والا نبی والا ہوتا ہے، نبی والا علی والا ہوتا ہے. علی نبی سے ہٹ کے علی والا نہیں ہو سکتا، علی سے ہٹ کے نبی والا نہیں ہو سکتا. کہ نبی کے عشق میں مرنا علی والوں کا حصہ ہے، نبی کے عشق میں مرنا علی والوں کا حصہ ہے. حسینی بن کے دکھلانا وفاداروں کا حصہ ہے. حسینی بن کے دکھلانا وفاداروں کا حصہ ہے. حسینی بن کے دکھلانا وفاداروں کا حصہ ہے. اور شعر عرض ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگ آ جاتے ہیں، بول لیتے ہیں اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، لیکن پھر تھوڑی دن بعد پتہ چلتا ہے ان کی زبان بدل گئی. تو اس کے لیے میں نے شعر کہا ہے کہ حسینی جان دے دیتے ہیں پر بدلہ نہیں کرتے. حسینی جان دے دیتے ہیں پر بدلہ نہیں کرتے. ارے حسینی جان دے دیتے ہیں پر بدلہ نہیں کرتے. بدل جانا
مکر جانا تو غداروں کا حصہ ہے، بدل جانا مکر جانا تو غداروں کا حصہ ہے۔ یہ بالکل صحیح تصویر ہے۔ آپ سب لوگ تاریخ جانتے ہوں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف جب لے گئے سفیر امام عالی مقام بن کر کوفے میں، تو ہزاروں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے تھے، لیکن جیسی ان پہ دباؤ پڑا، پیسہ دکھایا گیا، سونے کی چمک، تلوار، قید خانے، دھیرے دھیرے کر کے سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے۔ تو اسی لیے جو حسینی ہوتا ہے وہ جان دے دیتا ہے، بدلہ نہیں کرتا۔ حسینی جان دے دیتے ہیں، بدلہ نہیں کرتے۔ اور ایک شعر خاص طور سے آپ تمام حضرات کے لیے، تمام عزادار امام حسین، جو امام حسین، امام حسن پنجتن کی عزاداری کرتے ہیں، جو غم مناتے ہیں مولا حسین کا، جو تعزیہ داری، جو علمداری کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اس شعر میں پیغام ہے، خوشخبری ہے، مبارکباد ہے۔ جو عزادار ہوں گے ان کی میں نے منظر کشی کری ہے کہ قیامت میں کیا حال ہوگا۔ جو امام حسین کے عشق کرنے والے ان کے غم کے آنسوؤں کو محشر کے میدان میں لے جائیں گے تو ان کا وہاں کیا استقبال ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام، ان کا غم کرنے والوں کا میں نے بتایا ہے کہ لکھا ہوگا سبھی جنت کے محلوں پہ یہ سونے سے، لکھا ہوگا سبھی جنت کے محلوں پہ یہ سونے سے، لکھا ہوگا سبھی جنت کے محلوں پہ یہ سونے سے، لکھا ہوگا سبھی جنت کے محلوں پہ یہ سونے سے، یہاں آئے نہ کوئی یہ عزاداروں کا حصہ ہے، عزاداروں کا حصہ ہے۔ لکھا ہوگا سبھی جنت کے محلوں پہ یہ سونے سے، یہاں آئے نہ کوئی یہ عزاداروں کا حصہ ہے۔ یہ حسین کے ماننے والوں کا حصہ ہے، ان کے عاشقوں کا حصہ ہے۔ جو جنت میں محل سب کو ایک ایک لاٹیں گے، وہ عاشق حسین، عزادار حسین، علمدار تعزیہ دار حسین کے نام ہوں گے انشاءاللہ۔ لکھا ہے یہاں پر کہ لکھا ہوگا سبھی جنت کے محلوں پہ یہ سونے سے، یہاں آئے نہ کوئی یہ عزاداروں کا حصہ ہے۔ اور ایک شعر نیازیوں کے لیے شعر ہے کہ نیازیوں پہ جو امام آقا حسین علیہ السلام جو کرم فرمائیں گے، امام عالی مقام کا کرم ہوگا قیامت میں، اس کو میں نے تصویر کھوچی ہے کہ حسین پاک دیں گے جام کوثر ہر نیازی کو، حسین پاک دیں گے جام کوثر ہر نیازی کو، حسین پاک دیں گے جام کوثر ہر نیازی کو، یہ فرماتے ہوئے یہ میرے غم خاروں کا حصہ ہے، یہ فرماتے ہوئے